ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الدرس الخامس عشر سبق نمبر 15 لم لما ولن کے ساتھ فعل نفی، یعنی فعل کی نفی کیے جانے کی بات ہو رہی تھی کہ فعل کی نفی کس طرح کی جائے گی۔ کوئی بھی فعل جو مثبت ہے اس کو منفی میں کس طرح تبدیل کیا جائے گا، یعنی ہونے سے مثبت کہتے ہیں ہونا، یعنی پوزیٹیو سے نیگیٹو کی طرف فعل کو کس طرح کنورٹ کیا جائے گا، کس طرح تبدیل کیا جائے گا، تو اس کے طریقہ کار کو آج آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ درس نمبر 8 میں ہم نے تم کو بتایا تھا کہ ما و لا کی طرح لم، لما اور لن کے ساتھ بھی فعل کی نفی کی جاتی ہے، یعنی جس طرح فعل کی نفی ما یعنی فعل پر ما داخل کر کے یا لا داخل کر کے منفی کا معنی پیدا کیا جاتا ہے، تو اسی طرح لم، لما اور لن کے ساتھ بھی فعل کی نفی کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر تفصیل کے ساتھ ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ لم اور لما یہ دونوں حروف فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو ماضی منفی کے معنی میں بدل دیتے ہیں۔ لم اور لما دونوں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، لیکن معنوی فرق یہ ہے کہ معنی کے لحاظ سے ان کا عمل یہ ہے کہ اس ماضی یعنی فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں بدل دیتے ہیں۔ فعل مضارع میں معنی یعنی ماضی کی منفی کا معنی پیدا کر دیتے ہیں، جیسے لم یذهب وہ نہیں گیا، یذهب کا معنی ہے وہ جاتا ہے، لیکن اس کے شروع میں جب لم آ گیا تو وہ منفی ماضی منفی کے معنی میں کر دیا اس کو کہ لم یذهب وہ نہیں گیا۔ لما یذهب اس کا معنی ہے وہ اب تک نہیں گیا، لما یذهب وہ اب تک نہیں گیا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ لم اور لما کے درمیان معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ حرف لم زمانہ ماضی میں مطلق نفی کے لیے آتا ہے، یعنی کہ مطلق نفی کر رہا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں ہوا، اور لما زمانہ ماضی میں اس طرح نفی کرتا ہے کہ اس کی نفی بولنے کے وقت تک سمجھی جاتی ہے۔ یعنی لم اور لما میں معنوی اعتبار سے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ لم جو ہے وہ مطلق ماضی میں نفی کے لیے آتا ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں نہیں ہوا، جیسے لم یذهب وہ نہیں گیا، ٹھیک ہے، ماضی میں مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا۔ لیکن لما جو ہے وہ اس طرح نفی کرتا ہے کہ اس کی نفی بولتے وقت تک سمجھی جاتی ہے، یعنی جس وقت متکلم بول رہا ہے اس وقت تک وہ کام نہیں ہوا، اس وقت تک کہ اس کام کی نفی کی جاتی ہے، جیسے لما یذهب اب تک نہیں گیا، یعنی جب وہ بول رہا ہے یعنی اس وقت تک اس کام کی کیا ہے، منفی ہے۔ اوپر کی مثالوں میں غور کرو، وہاں دیکھیں آپ لم یذهب وہ نہیں گیا، اور لما یذهب کا معنی ہے کہ وہ اب تک نہیں گیا۔ ان دونوں حرفوں کے داخل ہونے کے بعد فعل مضارع کا آخر جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، لم ہو یا لما ہو، دونوں کے داخل ہونے کے بعد فعل مضارع کا جو آخری حرف ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ ایک عمل۔ دوسرا عمل، چاروں تثنیہ اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر سے نون اعرابی گر جاتا ہے، یعنی 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے۔ چاروں تثنیہ کے صیغے، جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب کے صیغے، الحمدللہ، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے نون اعرابی گر جاتا ہے جب لم اور لما داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسری بات فرمایا کہ آخر میں اگر کوئی حرف علت موجود ہو تو وہ بھی گرا دیا جاتا ہے، جیسے یأتی، اس کے آخر میں یا ہے، جب لم آ گیا تو لم یأتی، یا گر گیا کہ وہ نہیں آیا، لما یأتی وہ اب تک نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ 3 کام یہ کرتے ہیں، فعل مضارع کے آخر کو سکون دیتے ہیں، حرف یعنی حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، اور 7 صیغوں سے جو ہے وہ نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔
آگے فرمایا کہ نوٹ یعنی اہم فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ لم اور لمہ کا معنوی فرق تو آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب یہ ایک مزید فائدے کی بات سمجھو کہ جس فعل مضارع پر لم داخل ہو اس کے بعد اگر لفظ بعد یا الی الآن بڑھا دو تو وہ بھی لمہ اب تک کے معنی دے گا۔ یعنی آپ کو بتایا کہ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو الگ معنی دیتا ہے، لمہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو الگ معنی دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی فعل ایسا ہو کہ اس پر لم داخل ہو اور اس فعل کے بعد بعد یا الی الآن بڑھا دو تو وہ بھی لمہ کا معنی دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر لم یذهب کا معنی وہ نہیں گیا، لیکن آخر میں بعد لگا دیا تو اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ جو لمہ یذهب کا بنتا ہے کہ وہ اب تک نہیں گیا۔ لم یذهب بعد وہ اب تک نہیں گیا، یا وہ لم یذهب الی الآن وہ اب تک نہیں گیا۔ تو اس طرح مزید تاکید کے لیے کبھی لما یذهب بعد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا درمیان میں فرق بتایا کہ لما کا معنی لم میں اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فعل کے بعد بعد بڑھا دو یا الی الآن بڑھا دو، اور مزید اگر تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لما کے بعد جو فعل آ رہا ہے اس کے بعد یا الی الآن بڑھا دو۔ لن بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور معنوی اعتبار سے مستقبل میں نفی کی تاکید کرتا ہے۔ جو حرف لن ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، معنی کے اعتبار سے یہ مستقبل میں نفی کرتا ہے۔ ایک تو گزرے ہوئے زمانے کی نفی کرنا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے یہ کام نہیں ہوا، لیکن ایک ہے مستقبل کی نفی کرنا کہ یہ کام نہیں ہوگا، اور پھر جو ہے ذرا اس میں تاکید بھی ہے کہ یہ کام ہرگز نہیں ہوگا۔ جیسے لن یذهب وہ ہرگز نہیں جائے گا، ایک تو یہ نہیں جائے گا الگ چیز ہے، منفی کر دی ہے مستقبل میں، لیکن منفی کے ساتھ ساتھ تاکید بھی کر دی کہ وہ ہرگز نہیں جائے گا۔ لن کی دخول سے فعل مضارع کا آخری حرف جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی حروف ناصبہ جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو ان کا عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کے آخری حرف کو جو ہے وہ فتحہ دیتے ہیں، یعنی آخری حرف مفتوح ہو جاتا ہے، جیسے لن یذهب۔ اور اسی طرح چاروں تثنیہ جمع مذکر حاضر اور غائب واحد مؤنث حاضر سے نون اعرابی گر جاتا ہے، اور آخر کا جو حرف علت متحرک مفتوح ہو جانے کی وجہ سے باقی رہتا ہے، یعنی اس میں جو حرف علت ہے وہ حذف نہیں ہوتا، متحرک یعنی مفتوح ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ یعنی اوپر حروف جازم میں تو حرف علت حذف ہو جاتا ہے، لیکن حروف ناصب داخل ہونے کی وجہ سے حرف علت حذف نہیں ہوتا۔ نوٹ: بقیہ حروف ناصبہ ان، لن، کئی، اذن کا عمل بھی وہی ہے جو لن کے اوپر بتایا گیا ہے، یعنی ان، لن، کئی، اذن یہ چاروں چیزیں وہی ایک ہی جیسے عمل کرتے ہیں، فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، 7 سیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، اور مستقبل میں یعنی ان کے جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے کچھ فرق ہے۔ جیسے ان، اس کا معنی ہے کہ مصدری معنی پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے فعل کے شروع میں۔ مثال یسرنی ان تنجح، آپ کی خوشی یعنی آپ کی کامیابی نے مجھے خوش کر دیا۔ یہاں ان تنجح، تنجح کے اوپر ان آ گیا تو اس ان نے اس تنجح فعل مضارع کو مصدری معنی میں کر دیا کہ یسرنی نجاحک، کہ آپ کی کامیابی نے مجھے خوش کر دیتا ہے یا خوشی ہوتی ہے مجھے آپ کی کامیابی سے۔ اسی طرح ارید ان ازورک، اس کا معنی ہے ارید زیارتک، کہ میں آپ کی زیارت چاہتا ہوں۔ اب یہاں ازور فعل مضارع ہیں، اس کے اوپر ان آ گیا تو فعل مضارع کو جو ہے یہ اس نے مصدری معنی میں چینج کر دیا زیارت کے معنی میں۔ کئی کا معنی ہے تاکہ، اجتہد کئی تفوز، کوشش کر تاکہ کامیاب ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ ان آیا یہاں پہ غلطی سے لکھا گیا، اجتہد کئی تفوز، محنت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اذن کا معنی ہے تب، اس وقت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 3، لام تعلیل اور حتیٰ کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ جو لام تعلیل ہے وہ لام جو علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح حتیٰ ان کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، اس لیے حتیٰ اور لام تعلیل کے بعد بھی جو ہے وہ اسی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی حتیٰ اور لام تعلیل کے بعد اگرچہ وہ مقدر ہو اس کے باوجود جو ہے وہ فعل منصوب ہوگا اور وہ مصدری معنی میں ہوگا۔ اسی طرح فائے سببیہ
لام جحود او وغیرہ کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، مگر ان کا بیان جلد دوم میں آ جائے گا۔ اب تمرین نمبر 81، اس میں دیکھیں سب سے پہلا جملہ ہے القطار لم يتأخر عن موعده، ٹرین اپنے ٹائم سے لیٹ نہیں ہوئی۔ یتأخر فعل مضارع پر لم آ گیا تو لم نے اس پر یہ عمل کیا کہ آخر میں جزم دے دیا اور ماضی منفی کے معنی میں کر دیا کہ ٹرین اپنے ٹائم سے لیٹ نہیں ہوئی۔ دوسرا ہے انا لم ارسب فی الامتحان قط، میں امتحان میں کبھی فیل نہیں ہوا۔ یہاں بھی دیکھیں ارسبو فعل مضارع پر لم آ گیا تو اس کو منفی کے معنی میں کر دیا کہ فعل نہیں، اور اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیا کہ لم ارسب فعل نہیں ہوا۔ قط یہ جو ہے ماضی پر داخل ہوتا ہے، اور ابد ایک لفظ ابد یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ اخوای لم یسافرا الی دہلی، میرے بھائیوں نے جو ہے وہ دہلی کی طرف سفر نہیں کیا۔ لم یسافرا الی دہلی، یہاں پر لم یسافرانی تثنیہ کی صیغے پر داخل ہو گیا تو اس نے جو ہے وہ تثنیہ کے نون کو گرا دیا۔ اگلا لفظ ہے اولئک التلامید خرجوا الی المتحف ولم یرجعوا، اولئک التلامید وہ تلامید وہ شاگرد خرجوا الی المتحف عجائب گھر کی طرف گئے، ولما یرجعوا اور ابھی تک نہیں لوٹے۔ دیکھیں یہاں لما آ گیا، یرجعون تھا، لما کی وجہ سے نون حذف ہو گیا اور اس کا معنی یہ ہے کہ اب تک نہیں لوٹے۔ ولما یرجعوا اب تک نہیں لوٹے۔ اولئک الکافرون لم یؤمنوا باللہ، ان کافروں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ یہاں پر یؤمنون تھا، اس لم داخل ہو گیا تو نون حذف ہو گیا۔ الرجل لما یقضی دینہ، آدمی نے اب تک اپنا قرضہ ادا نہیں کیا۔ لما یقضی اب تک ادا نہیں کیا۔ کبر الغلام ولما یتہذب، لڑکا بڑا ہو گیا اور ابھی تک تہذیب نہیں سیکھی۔ لما یتہذب اب تک۔ غامت السماء ولم تمطر، آسمان ابر آلود ہوا لیکن اب تک برسا نہیں۔ ذلک الضیفان لما یأکل العشاء، ان دو مہمانوں نے اب تک رات کا کھانا نہیں کھایا۔ لما یأکلا العشاء۔ بقرتا یا لم تعلفا منذ یومین، میرے دو گایوں نے جو ہے 2 دن سے چارہ نہیں کھایا۔ علف یعلف چارہ کھانا۔ ما خطبک یا فاطمہ لم تحفظ الدرس، آپ کو کیا ہو گئے فاطمہ، آپ نے سبق یاد نہیں کیا۔ لم تحفظی، یہاں تحفظین کے نون کو لم نے گرا دیا۔ التلمیذات المجتہدات لم یسقطن فی الامتحان، محنتی طالبات امتحان میں فیل نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ تمرین نمبر 82 ہے، عربی میں ترجمہ کریں۔ اس میں بھی فعل جہت منفی بلم لم اور لما کے حوالے سے جملے لائے گئے ہیں۔ ریل گاڑی ابھی نہیں آئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک نہیں آئی۔ القطار لما یأتی، القطار لما یأتی، ان 2 مسافروں نے اپنے ٹکٹ نہیں خریدے۔ هذان المسافران لم یشتریا تذکرتہما، لم یشتریا تذکرتہما، یہ لڑکے امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، یہ لڑکے۔ ہؤلاء الاولاد لم ینجحوا فی الاختبار، لم ینجحوا فی الاختبار، میں نے کھیل میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ لم اضیع وقتی فی اللعب، لم اضیع وقتی فی اللعب، تم دونوں نے میری بات نہیں مانی۔ لم تطیعانی، لم تطیعانی یا لم تمتثلا امری، دونوں صحیح ہے، لم تطیعا بھی صحیح ہے، لم تمتثلا بھی صحیح ہے۔ ملازمین نے کھانا نہیں کھایا۔ الموظفون لم یأکلوا الطعام، لم یأکلوا الطعام، یأکلون تھا، لم کے داخل ہونے کی وجہ سے نون گر گیا۔ ان مجرمین نے اب تک اپنے جرم کا اعتراف نہیں کیا۔ ہؤلاء المجرمون لما یعترفوا بجرمہم،
اب تک لما یعترفوا بجرمہم، اب تک سردی ختم نہیں ہوئی. لما ینتہی البرد یا لما ینتہی الشتاء یا لما تنتہی البرودۃ. برد صحیح ہے، لما ینتہی البرد. فاطمہ نے اس درخت سے کوئی پھل نہیں توڑا. لم تقطف فاطمۃ ثمرۃ من هذه الشجرۃ یا فاطمۃ لم تقطف ثمرۃ من هذه الشجرہ. زینب تو نے آج صبح کا کھانا نہیں کھایا. زینب لم تأکلی الفطور، لم تأکل الفطور اليوم، لم تأکل الفطور اليوم، صبح کے کھانے کو فطور کہتے ہیں. تم یہ دونوں میں کمرے ابھی تک نہیں جاڑے گئے. ہاتان الغرفتان لم تکنس لما تکنسا، اب تک نہیں جاڑے گئے. لما تکنسا مجہول کا صیغہ. مدرسہ ابھی تک نہیں کھولا. المدرسۃ لما تفتح، نہ ابھی پڑھائی شروع ہوئی. والدرس لما یبدا، لما یبدا ٹھیک ہے، یا والدرس لما یبدا دونوں صحیح ہے. ہم لوگ مغربی تہذیب سے متاثر نہیں ہوئے. لم نتأثر عن ثقافت الغربیت، لم نتأثر عن ثقافت الغربیت. ان لڑکیوں نے اب تک روٹیاں نہیں پکائی. ہؤلاء البنات لما یطبخن لما یطبخن الخبز، لما یطبخن الخبز. یطبخن جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، چونکہ جمع مؤنث کے نون کو جو ہے وہ لم اور لما نہیں گرا سکتے، اس لیے یہ باقی رہے گا. ہؤلاء البنات لما یطبخن الخبز. تو یہ سبق لم اور لما کے بارے میں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا.